ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن تأمل ما جرى على الاسلام فی الفتن الكبار والصغار، جو بھی آدمی اسلام پر یا اہل اسلام پر چھوٹے بڑے جو بھی فتنے آتے ہیں یا آئیں ان کے اوپر غور کرے. اسلامی تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں پر جتنے بھی فتنے آئے، آزمائشیں آئیں، اگر کوئی آدمی ان میں غور کرے تو کہتے ہیں رآها من اضاعة هذا الاصل وعدم الصبر على منکر، وہ دیکھے گا کہ اس اصل پر اس کو ضائع کرنا کہ حاکم کے خلاف خروج نہیں، اس کے خلاف بغاوت نہیں، یہ جو ایک اصول ہے اس کو تو دیکھے گا کہ اس کے ضائع کرنے سے ہی نتائج آئے. وعدم الصبر على منکر، اور ایک منکر پر صبر نہیں کرنے کی وجہ سے سارے فتنے آئے. فطلب ازالته فتولد منه ما هو اکبر منه، ایک برائی حاکم نے دیکھی، کیا غلط کر رہا حاکم، دیکھو ایسا غلط کام کر رہا ہے، اس کے خلاف بھڑکایا، لوگ جمع ہوئے، اس کے خلاف خروج کیا یا اس کے خلاف بغاوت کی. چھوٹی برائی تھی وہ، مان لو بڑی برائی تھی، اس بڑی برائی کو یا چھوٹی برائی کو ہٹانے کے لیے جب مسلمانوں نے بغاوت کی، اس سے بڑی برائی کو اس نے دعوت دی. وہ برائی تو نہیں ہٹی، اس سے بڑی برائی جنم لی، اور اگر وہ ہٹی بھی تو اس سے بدتر حالات پیدا ہوئے. عام طور سے کیا ہوتا ہے، لوگ ایک برے حاکم کو ہٹا کے اس سے برا حاکم لاتے کہ نہیں لاتے. اب پوری تاریخ دیکھ لیجئے، اپنے دور کی تاریخ دیکھیے، اسلامی ملکوں کا حال دیکھیے. ایک بری حالت ہوتی ہے، اس کے خلاف مسلمان جو ایسے جذباتی مسلمان ہوتے ہیں، شریعت آنا چاہیے، دین آنا چاہیے، یہاں پر یہ بادشاہ ہمارا اچھا نہیں ہے، ہٹاؤ اس کو. اور بعض اوقات غیر مسلم حکومتیں بھی ان کی مدد کرتی ہیں، اس میں ان کو اسلحہ فراہم کرتی، کیونکہ ان کے پاس وہی تو اصل ذریعہ ہے معاش کا. خفیہ طور سے ان کو ہتھیار دیتے ہیں، وہ حاکم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کو ایسے پڑھے لکھے جو کبھی انگلینڈ میں امریکہ میں پڑھے لکھے مسلمان مفکر قسم کے لوگ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریولیوشن آنا چاہیے، مسلمانوں کو بھڑکا کے مسلمان بھڑک جاتے ہیں، مظاہرات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بڑھتے بڑھتے بات ایک دم فساد تک آ جاتی ہے. کبھی حکومت ان کو پیس کے رکھ دیتی ہے، کبھی ان کے نتیجے میں حکومتیں بدل جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر غیر مسلم حکومتوں کے پپٹس وہاں پر آ جاتے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں. کبھی حاکم کے پاس زیادہ طاقت ہو تو پوری طاقت استعمال کر کے وہ پیس کے رکھ دیتا ہے، کبھی وہ ہٹ جاتا ہے. مسلمانوں میں آپس میں بھی تو کئی فیکشنز ہوتے ہیں، کئی گروہ ہوتے ہیں. جب اصل بادشاہ حاکم وہاں سے ہٹ گیا تو اب ان میں جھگڑا ہوتا ہے کہ حکومت کی بیک ڈور کس کے ہاتھ میں رہے گی. وہ آپس میں ایک دوسرے کو غلط بول کے آپس میں لڑتے ہیں، پھر ان کا جھگڑا سول وار ہو گیا. پھر جو باہر کی جو ملک ہیں، بڑے بڑے ابا جان، وہ لوگ بولتے ہیں ٹھہرو ہم آ رہے ہیں وہاں پہ ابھی. پھر وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں، پہلے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں ان کے خلاف، جو باغیوں کے سب کھنڈر بنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں، سارے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، پھر اپنے حساب سے جو آدمی کام کا ہے اس کو وہاں پر اس کی گورنمنٹ بنا کے دیتے ہیں. پھر سے ویسے حالات پیدا ہوئے. پہلے گھر میں مسئلہ تھا، اب باہر کے لوگ آ کے جیسا چاہے فیصلہ کریں گے. آپ سوچئے حالات بد سے بدتر ہوتے، پھر پانی، کھانا، میڈیسن اور لوگوں کے گھر اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، سب تباہ ہو کے رہ جاتا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اور یہ ایک نہیں ہے، یہ ریپیٹ ہوتے رہتا، لیکن آنکھ نہیں کھلتی. بد سے بدتر حالات ہو جاتے ہیں. یہی بات ابن قیم نے کہی، یہی بات شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَقِتَالَهُمْ بِالسَّيْفِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ظُلْمٌ. کہتے ہیں اسی لیے اہل سنت کا مشہور مذہب ہے، مشہور اصول ہے، یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا، کیا کہ وہ امام مسلمانوں کے حاکموں کے خلاف خروج اور قتال، ان کے خلاف بغاوت، ان کے خلاف جنگ کو وہ لوگ جائز نہیں سمجھتے ہیں، چاہے حاکم میں ظلم ہو، چاہے وہ ظالم ہو. اچھے کے خلاف کون کرے گا بھائی، اس کے بارے میں تو ڈسکشن ہی نہیں ہے. مسئلہ ظالم کے بارے میں ہے، اس کے خلاف خروج نہیں بولتے ہیں اہل سنت کا متفقہ اصول ہے یہ، اس کے خلاف خروج نہیں. كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه المستفيضه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح اور بالکل مشہور ترین مستفیض ہر طبقے میں یہ حدیث رہی ہے. ایسی حدیثیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا خروج جائز نہیں ہے. کہتے ہیں لأن الفساد في القتال والفتنة اعظم، کہتے ہیں اس لیے کہ ظالم بادشاہ کا جو فتنہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا فتنہ کس میں ہے، اس کے خلاف خروج کرنے میں، قتال کرنے میں. من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنہ، ظالم بادشاہ کے ظلم سے وہ فتنہ نہیں ہوتا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا ہے
جتنا اس کے خلاف خروج کرنے سے ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ طَائِفَةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَالَتْهُ۔ کہتے ہیں کہ شاید وہ گروہ جو سلطان اور حاکم کے خلاف خروج کرتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ وہ جس کے خلاف خروج کر رہا ہے فتنہ سمجھ کر اس کو ہٹا کے یا اس سے لڑ کے اس سے بڑا فتنہ لے کر آتا ہے، اس کو نہیں سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اچھے حالات آئیں گے، لیکن اس کو ہٹا کے کیسے حالات آتے ہیں؟ اس سے برے حالات آتے ہیں۔ منہاج السنہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ 391 پر یہ بات کہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں والانسان یجب علیہ ان یتأمل قبل ان یقدم، کہتے ہیں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچے ما ہی النتیجۃ وما ہی الفائدہ، کہ میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ والاحداث تشہد بانہ لا نتیجہ ولا فائدہ، جتنے بھی حوادث ہوئے ہیں امت میں، اس طرح کے جو بھی ریولوشن والی چیزیں ہوئی ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے جو کچھ بھی اقدامات لوگ کرتے ہیں۔ بل تشہد ایضا شہادتا واقعیتا، بلکہ جو بھی حالات، جو بھی تغیرات ہوئے ہیں، جو بھی فسادات اور جو فتنے آئے ہیں، یہ بالکل کھلی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ان اولئک الذین یخرجون علی ائمتہم بحجۃ انہم یریدون ان ینتصروا للاسلام وان ائمتہم علی الضلال والکفر، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے بادشاہوں کے خلاف خروج کرتے ہیں اس دلیل کے ساتھ کہ وہ اسلام کی مدد کا ارادہ رکھتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے، اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو حاکم ہیں، یہ گمراہی اور کفر میں چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں گمراہی اور کفر کا فتویٰ دے کر اسلام کو نافذ کرنے کی نیت سے وہ خروج کرتے ہیں اماموں کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ نرا ان الحال تنعکس وتكون اسوأ بكثير مما سبق، ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ حالات جو بھی ہیں الٹے ہو جاتے ہیں، معکوس ہو جاتے ہیں، منعکس ہو جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ ولا حاجۃ الی التشخیص والتعیین، اور اس میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی تعین کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون سا ملک اور کون سا بادشاہ، کسی کا اگزامپل دے کے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم حالات کو بتائیں کہ کس ملک کا کیا حال ہے۔ تأملوا کل البلاد التي حصلت فيها الثورات، غور کرو جن جن ملکوں میں یہ ریولوشنز آئے، جن ملکوں میں یہ ریولوشن آئے، یہ ثورات ہوئے، بغاوتیں ہوئی، یتمنى شعوبها الآن انہم كانوا على الحال الاولى، ان ملکوں کے لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش کے پہلے جیسے حالات ہوتے ہیں، کاش کے حالات ویسے ہوتے جو اس بغاوت اور اس ریولوشن سے پہلے تھے۔ یتمنون بقلوبہم، وہ اپنے دلوں کی گہرائی سے تمنا کرتے ہیں کہ کاش پہلے جیسے حالات ہوتے، ولیکن لا یحصل، لیکن اب وہ حالات، اب وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے، اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 46 پر شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کرنا ایسا، کیوں بغاوت نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ حالات بدتر ہو جاتے ہیں۔ ایسا حل جو خود بڑا مسئلہ بن جاتا ہو وہ حل نہیں ہے، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں دکھائی دیتا ہے، لیکن نتائج کو دیکھا جاتا ہے، صرف نیتوں کو نہیں، نتائج کو دیکھا جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ وہاں جو مسجد میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے واقعہ مشہور واقعہ ہے، جب جا کے انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے کیا کہا؟ اے ابو عبد الرحمن، ہماری نیت اچھی تھی، ہم اچھی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی اچھی نیتوں والے ہوتے ہیں جو اپنے مقصود کو پاتے نہیں، نیت اچھی ہے لیکن تیرا راستہ غلط ہے، تو جہاں کی نیت کیا وہاں پہنچے گا؟ ایک آدمی کی نیت ہے کہ بھائی وہ مکہ جائے اور وہ کسی اور شہر کا ارادہ کر رہا ہے، کیا وہ مکہ پہنچے گا؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں مقاصد صحیح ہوں وہی وسائل بھی صحیح ہونا چاہیے، جہاں منزل اچھی ہو راستہ بھی وہی ہونا چاہیے جو منزل تک پہنچائے۔ یہ جو راستہ ہے حاکم کے خلاف بغاوت کا، اس کی چاہے منزل نیت اچھی ہو کہ اچھا نظام آئے، اسلامی نظام آئے، اچھا حاکم آئے، دین زندہ ہو، نیت اچھی ہے، طریقہ کار اس کا جو ہے وہ وہاں پہنچانے والا نہیں ہے۔ آپ کوئی ملک بتاؤ جہاں ایسا پہنچا ہو؟ نہیں ہوتا ہے، بد سے بدتر حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ علماء بزدل نہیں ہیں، علماء رحم دل ہیں،
علماء حکمت والے ہیں. کوئی بھی آدمی کا کہے بھائی حاکم کے خلاف بغاوت کی باتیں مت کرو، بزدل آدمی ہی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے سلف کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے سامنے کیا ہے؟ فرینچ ریولوشن، ہاں امریکہ کا ریولوشن، فلاں انگلینڈ کا ریولوشن. ہم ان کو دیکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسلام میں بھی ہو. اسلام میں اصول اسلام کے اعتبار سے ہم دیکھتے نہیں کہ اسلام میں تعلیم کیا دی گئی ہے، جان و مال کا نقصان کتنا اس سے ہوتا ہے. علماء رحم کھا کے امت پہ کہتے نہیں، مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان مت کرو ایسا. تو اس کے لیے یہ منع